شر کو حملہ کر کے گیہوں مسلمانوں کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، اور اسی دوران جب صلاح الدین شہر میں داخل ہوتے ہیں تو شہر کے لوگ صلاح الدین کو دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ جنگی لوگ اب واپس آ گئے۔ ادھر لطیف خلیفہ کا علاج کر دے تو اسے کوئی نہیں نکال پائے گا۔ ادھر محل میں جوہر آتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ صلاح الدین واپس آ گیا ہے۔ یہ سن کر شیروار غصہ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ صلاح الدین کو گرفتار کراؤ۔ اچانک جوہر کے سپاہی صلاح الدین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اور جوہر کہتا ہے کہ کھڑکی دروازے سے نکالا تو کھڑکی سے دوبارہ داخل ہو گئے۔ صلاح الدین جواب دیتا ہے کہ نہ کھڑکی تمہاری ہے اور نہ ہی دروازہ۔ سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور صلاح الدین کو گرفتار کرنے لگتے ہیں، اور صلاح الدین کی سپاہی بھی تلوار نکال لیتے ہیں اور لڑنے لگ جاتے ہیں، جس پر صلاح الدین وارننگ دیتا ہے کہ دشمن سے اتحاد وزیر کا تخت بھی نہیں بچا سکتا۔ تبھی خلیفہ کے سپاہی آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ صلاح الدین ہمارا مہمان ہے، اگر کوئی اس پر حملہ کرے گا تو وہ ہمارے خلاف ہوگا، جس پر جوہر کو ذلت کے ساتھ واپس جانا پڑتا ہے۔ دوسری طرف گودام میں صلیبی سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ ولیم یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف قدس میں امرلک اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ میلا جلد واپس آ رہی ہے۔ اتنے میں ولیم خبر لاتا ہے کہ گودام لوٹ لیے گئے ہیں، صرف بازار کا مال ہی بچا ہے۔ امرلک بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور نور الدین کا نام لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بالین مصر سے قافلہ لے آئے گا۔ لارڈ گائے گیہوں کی قلت کے حالات دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ شاتلیان کہتا ہے کہ اگر بالیان گیہوں لے آئے تو لوگ اسے ہیرو مانیں گے۔ لطیف صلاح الدین سے کہتا ہے کہ خلیفہ کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ دوسری طرف گیہوں کی قلت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ایک سپاہی صلاح الدین کے پاس آتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ باہر صلیبی سپاہیوں کی بہت زیادہ تعداد آئی ہوئی ہے۔ ایک سپاہی صلاح الدین کو آ کر خط دیتا ہے اور خط میں لکھا ہوتا ہے کہ خط شمسہ کی طرف سے ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ حمیرہ خاتون مسلمان نہیں۔ تبھی صلاح الدین کو یاد آتا ہے کہ اس نے میلا کے ہاتھ پر مچھلی کا نشان دیکھا تھا۔ قدس میں بادشاہ املا خدا سے دعا کرتا ہے کہ ہم پر رحم فرما۔ قدس میں یاروکی کے سپاہی ہر گلی میں جاتے ہیں اور ہر گھر کے دروازے پر گیہوں کی بوری رکھ دیتے ہیں۔ مارکو بالین کو خبر دیتا ہے کہ ابھی تک کوئی ہلچل نہیں۔ بالین کو یہ خاموشی بہت زیادہ خطرناک لگتی ہے، اور ایک آدمی خط لے کر آتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ قدس میں گیہوں کی چوری ہو چکی ہے، جس پر بالین بھاگتے ہوئے گودام کی طرف جاتا ہے، لیکن جب وہ بوری کاٹتا ہے تو اندر سے مٹی نکلتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک چال ہے۔ اسی طرف صلاح الدین اور اس کے ساتھی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور پھر صلاح الدین اپنی تلوار بالین کی گردن پر رکھ دیتے ہیں اور پھر بالین سے کہتے ہیں کہ اب تم میری قید میں ہو۔